गुड मॉर्निंग। मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर प्रकाश अलीम डेविड। वैसे तो हर साल हम रोज़ा और राह का बुध और ईस्टर और मुबारक जुम्मा इन सब पर मैं ही नहीं, खुदा के बहुत सारे खादिमीन और इस पर कलाम सुनाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि ये शायद एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस नहीं है। मेरे नज़दीक ये हर साल एक याद दहानी है जो चर्च और खादमीन कलीसिया को भी कराते हैं और खुद भी याद दहानी के उस अमल से गुजरते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें ऐसा करने का क्यों हुक्म है। उसी तरीके से जिस तरीके से कि अहबार की किताब में बनी इसराइल को एक दिन के रोज़े का हुक्म था, और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावन ने आके 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा और हम खुदावन की यादगारी में 40 दिन रोज़े रखते हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि नए अहदनामा में खुदावन ने रोज़े का हुक्म तो नहीं किया, लेकिन उसने तालीम देते हुए कहा कि मेरे शागिर्द रोज़ा रखेंगे। और फिर हम अमाल की किताब में और तारीख में हम पढ़ते हैं कि मसीह कलीसिया ने हमेशा रोज़े रखे। लेकिन जिस तरह रोज़े के जो बातनी माने को नए अहदनामा में बयान किया गया, उसी तरह अगर आपको याद हो तो जो खतना का जो वादा इब्राहिम के साथ किया गया, जो उसको अहद का निशान दिया गया, यानी कि इंसान अपने बदन की खाल को उतारे और ये खुदा के हुजूर एक अहद है, उसके भी माने हमें खरूज 6 बाब में मिलते हैं। क्योंकि मूसा ने खुदावन से कहा कि तूने मेरे होंठों का खतना नहीं किया। और फिर यर्मिया में भी यर्मिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि अपने दिलों का खतना करो। सो जो रसूम है जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में नजर आती है, उसमें हमें खुदावंद का एक छुपा हुआ मुकाशफा मिलता है। बावजूद के बदनी खतना का हुक्म था, तो भी ये बुजुर्गान जो हमारे थे वो इस बात को जानते थे कि असल मकसद क्या है। असल मकसद, रोजे का जो असल मकसद है वो ये है कि खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, ईमानदार की जो जिंदगी है उसमें गवाही आए, परहेजगारी, पाकीज़गी, हलीमी ये बदनी तौर पे नजर आए, ये मुआशरे को मुतासर करे। यहूदी जो थे वो तो इसको उन्होंने प्रैक्टिस बना लिया था और फिर वो समझ रहे थे कि रोजा रखने में उनकी निजात है। इसीलिए बावजूद कि उनको एक रोजे का हुक्म था, जब खुदावंद यीशु आया तो वो 22 रोजे रख रहे थे। लेकिन याद दहानी जो आज मैं या बहुत सारे खादमीन करवा रहे हैं वो यही है कि हमारे बातन में क्या तब्दीली आती है। खुदावन ने कहा कि रियाकारों की सी सूरत मत बनाओ। रियाकार कौन होता है? थोड़ा झूठ थोड़ा सच, इन दोनों के जो मिक्सचर होता है वो रियाकार होता है। खुदा ने कहा कि वहां पे मत्ती 6 बाब में हमें 3 चीजों का जिक्र मिलता है, दुआ, रोजा और खैरात। ये रोजे का हिस्सा है। दुआ और खैरात ये रोजे का हिस्सा है। अगर हम रोजा रखते हैं और दुआ नहीं करते, दुआ में ठहरते नहीं, और दुआ में जो बातें हम बोलते हैं उसके मुताबिक हमारी जिंदगी तब्दील नहीं होती, और हम सखावत नहीं करते, हम खैरात नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि हमारे दरमियान एक कलीसियाई सिस्टम था
جو 13ویں صدی کے لگ بھگ آ کے ختم ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو مسیح پر ایمان لاتا تھا، جو بپتسمہ لیتا تھا، اس کو ایک غار میں بیٹھنے کو کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں بیٹھے اور 3 پھل اپنے اندر پیدا کرے: خوشی، خیرات اور محبت۔ اور یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جن کا علیحدگی سے تعلق نہیں ہے، معاشرے سے تعلق ہے، لیکن رہنا آپ کو علیحدہ پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو کس چیز کی کمی ہے، اور ان چیزوں کو آپ ختم کرتے ہیں۔ آج جب ہم خداوند کی یادگاری میں روزے کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ہم اپنی خامیوں کو ڈھونڈیں، ہم اپنی جو بری عادتیں ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا روزہ مقبول ہوگا۔ حلیمی کا مطلب بائبل میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے جھک کے ملتے ہیں، میٹھا بولتے ہیں، نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ حلیمی کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جب سوچیں تو ہماری سوچ اس کے لیے اچھی ہو، ہم دوسرے کی ذات کی صرف تعریف کی باتوں پر غور کریں۔ جب ہم اپنے اندر دوسرے کے بارے میں شائستگی سے سوچتے ہیں تو یہ حلیمی ہے۔ اسی طرح پاکیزگی ہے، خود کو خداوند کے لیے وقف کرنا۔ اگر ہم 40 دنوں میں آپ کو پتہ ہے ابتدائی کلیسیا میں تو کھانے پینے پر بڑی پابندی تھی، شام کے وقت کھانا کھایا جاتا تھا اور اگلے دن شام کے وقت ہی کھولا جاتا تھا، رات کو نہیں روزہ رکھ سکتے تھے، لیٹ نائٹ روزہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ آج ہمارے درمیان روزے کی کئی قسمیں بن گئی ہیں، کوئی 12 گھنٹے کا رکھتا ہے، کوئی 6 گھنٹے کا رکھتا ہے، کوئی 2 گھنٹے کا رکھتا ہے، لیکن پھل کہاں پر ہے؟ آپ رکھ لیں، 6 گھنٹے کا رکھ لیں، آپ بیمار ہیں آپ 6 گھنٹے کا رکھ لیں، آپ بیٹھ کے دعا نہیں کر سکتے آپ لیٹ کے رکھ لیں، لیٹ کے دعا کر لیں، لیکن کیا آپ سدا ایسے ہی کریں گے؟ ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، دعا کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ریاکاری ہم میں سے نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی، مسیح کی محبت ہم میں داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ہم ایمان کی کس سیڑھی سے شروع ہو کے کس سیڑھی تک پہنچے، کیا ترقی ہو رہی ہے۔ شروع میں تو کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں پر پابندی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتی چلی گئی۔ لیکن اگر ہم برکتوں کی بات، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہفتے میں 1 دن روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ 2 دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ان کی زندگی میں برکات ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پریکٹس ہو گئی ہے، تبدیلی کے عمل کے لیے نہیں ہے، باطن کی تبدیلی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پریکٹس بن گئی ہے، جیسے بنی اسرائیل پریکٹس کر رہے تھے اور کاہن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے۔ روزوں کے دنوں کا مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آج ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہم حلیم ہیں، ہم پاک صاف ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں، اور جب روزے ختم ہو گئے یا روزے کا وقت ختم ہو گیا تو ہم پھر سے وہی کام کرنا شروع کریں جو خداوند کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ آپ کی برکتوں کا سارا دار و مدار تابع داری پر ہے، باطن کی تبدیلی پر ہے۔ خداوند نے کلیسیا کو دنیا میں اسی لیے رکھا ہے کہ کلیسیا باطن میں آسمانی بنے اور دوسروں کے لیے باعث نجات ہو۔ مجھے عذرا کا اگر ہم صرف روزے کی بات کریں اور روزے کے جو فوائد ہیں، ابھی تو ہم نے روزے کے مقصد کی بات کی نا، لیکن جو روزے کے فوائد ہیں
تو مجھے عذرا کا جو روزہ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے دریائے احاوا، اس کے ساتھیوں نے اس کو کہا تھا کہ بادشاہ سے سپاہیوں کی مدد لے لے سفر کے دوران، 5 مہینے کا سفر ہے، ہمیں ڈاکو نہ پکڑ لے، لوٹ نہ لے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عذرا کی بات بڑی جلالی لگتی ہے. اس نے وہ لکھتا ہے کہ مجھے شرم آئی یہ بات بادشاہ سے کہتے ہوئے، کیونکہ میں تو آلریڈی اس کو کہہ چکا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ ہم پر ہے. اب میں اسے سپاہیوں کی مدد کیسے مانگتا. لیکن پھر اس نے کیا کیا، اس نے دریائے احاوا پر روزہ کی منادی کرائی. کس لیے؟ لکھا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. ہمیں بھی اگر ان چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی ادھر ادھر سے مدد مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. اور روزہ رکھنا چاہیے، خود کو حلیم فروتن کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ کی طرف جانا چاہیے، نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، تاکہ خداوند اپنے وعدوں کے مطابق ہم سب کو برکت بخشے. آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، لوگوں کے لیے باعث خوشی ہو، ان کے لیے باعث تقویت ہو. آپ کا روزہ نہ صرف آپ کی زندگی میں گواہی پیدا کرے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہوں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہے.